نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. معزز محترم حضرات اساتذہ کرام، بہت مدت سے ایک سفر کی بات چل رہی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے ویزا کی کارروائی مکمل ہوئی اور برطانیہ کا ویزا بھی مل گیا. اور یہ سفر اصل برطانیہ کا نہیں ہے، اصل حرمین کا سفر ہے. لیکن ایک سرکولر تھا ان کا کہ جن کے پاس برٹش کے ویزا ہوں گے ان کو عمرہ کی ویزا لینے کی ضرورت نہیں، ان کو ارائیول وہاں ایئرپورٹ پر ویزا مل جائے گا. یہ سرکولر پڑھا میں نے. اس وقت سے طے کر لیا کہ بھائی مجھے لندن جانا ہے اور اس بہانے سے جانا ہے کہ بھائی وہاں آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک کام یہ ہوگا کہ حرمین کی حاضری ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے گی. تو الحمدللہ ویزا کی کارروائی شروع ہوئی تو انہوں نے 10 سال کی ویزا دے دیے. 10 سال تک کوئی فکر نہیں رہی. اور اس میں ایک شرط ہے کہ خالی ویزا نہیں، وہ آدمی لندن گیا ہونا بھی چاہیے. تو اس لیے وہاں جانا ہو رہا ہے. اور ایسے میرے خیال سے کتنے سال ہو گئے، 10-12 سال ہو گئے لندن. کب گیا تھا لندن؟ لندن کا سفر میرے خیال سے اس سے پہلے 10-12 سال پہلے ہوا تھا. اور اسی درمیان ہمارا ایک دوست مولانا زبیر صاحب ابن مولانا ابراہیم دیسائی، ان کو پتہ چلا کہ بھئی میں لندن اور لندن سے حرمین کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس شخص نے ہماری ٹکٹ ہی بھیج دی. ٹکٹ کا پورا خرچہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا. تو میں نے کہا کہ یہ من اللہ ہے، اب اس میں پس و پیش نہیں کرنی ہے اور اس بہانے حرمین کی حاضری ہو جائے گی اور وہاں کچھ دعا درود بھی ہوگا اور جو بھی کچھ ہوگا اللہ کو منظور ہوگا. تو بہرحال آج مجھے عصر کی نماز کے بعد یہاں سے نکلنا ہے. ٹرین میں نندربار سے بمبئی جائیں گے. بمبئی سے کل رات کو فلائٹ ہے اور جمعرات کے دن 1 بجے ہم لوگ مانچسٹر ایئرپورٹ پر انشاءاللہ اتر جائیں گے. دعا کیجیے اللہ سفر کو آسان فرما. 9 گھنٹے کا سفر ہے. بمبئی سے مانچسٹر 9 گھنٹے کا سفر ہے. ہوائی جہاز کا سفر بہت آسان نہیں ہے. ہاں، تو ہوا میں ہی اڑنا ہے، ہوا میں اڑنا ہی ہے. تو بہرحال اللہ نے اسباب مہیا کر دیے اور جس کی وجہ سے میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہاں جائیں گے اور وہاں باپ سے ملیں گے اور وہاں کچھ اعزاء اقارب رشتہ دار بچے بچیاں ان کو بھی دیکھیں گے. تو بہرحال یہ سفر میرا ابھی ہو رہا ہے. اب آپ حضرات کو جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے جامعہ میری اور آپ کی تنہا کی امانت نہیں ہے، یہ امت کی امانت ہے. جامعہ میں جو ملازمت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو خدمت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. ہم کام کرنے والے جتنا اخلاص رکھیں گے، ہمارے کاموں میں جتنی پختگی آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. یہ بات یاد رکھیے. طلبہ ہمارے پاس امت کی امانت ہے. ہمارے پاس دین سے طلبہ کے اندر میں
میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں علاقائیت، قومیت نہیں آنی چاہیے. کوئی بھی طالب علم بہار، بنگال، آسام، اڑیسہ، گجرات، مہاراشٹر، ایم پی، کرناٹک، کہاں کا بھی ہے، یہاں پورے ہندوستان کے بچے ہیں. لیکن اساتذہ کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا کہ وہ کبھی ان کا میلان کسی اپنے عزیز رشتہ دار کی طرف یا اپنے کسی علاقے کے بچے کی طرف یا اپنے کسی گاؤں کے بچے کی طرف بچوں کا علاج نہیں. اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، فوراً بات چل جاتی ہے کہ وہ فلاں مولانا صاحب تو اس طریقے سے اپنے کلاس کے اندر میں علاقائیت کرتے ہیں، ان کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہے، ہماری بات سنتے نہیں، ہم کو بتاتے نہیں، ہمارا دور نہیں سنتے، ہمارا سبق نہیں سنتے. تو اس کے اندر میں بہت سی باتیں آ جاتی ہے. جب ہمارا ذہن منقع اور صاف ستھرا ہو کہ ہمارے پاس طلبہ اللہ کی امانت ہے، اور یہ بات سمجھیے کہ یہ طلبہ ہے تو آپ ہے تو ہم ہیں، تو اصل تو طلبہ ہے. پھر کیوں ہم ان کی خیر خواہی نہ کریں، کیوں ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیأتی من بعدی قوم فاستوصوا بہم خیرا، ہے نا؟ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے پاس ایک قوم آئے گی، میں وصیت کرتا ہوں تم ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی. طالب علم کے ساتھ بھلائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. فاستوصوا بہم خیرا. اور جو استاد، جو منتظمین طلباء کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، ان کے سبق میں برکت بھی ہوتی ہے، طلباء کے اندر ان کی ایک عزت بھی ہوتی ہے. ہاں، یہ کچھ خوبیاں ایسی ہے جو استاد کے اندر میں جو ہونی چاہیے کہ استاد ہر طالب علم کو اپنا بچہ سمجھے، ہر ایک کلم سوا. استاد کے سامنے کبھی علاقائیت نہیں آنی چاہیے، کبھی کسی بچے کی طرف رجحان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طالب علم یہ سمجھ جائے کہ ان کا حضرت کی طرف، ان کی طرف کافی توجہ ہے اور ہم کو دیکھتے بھی نہیں، ہم کو پوچھتے بھی نہیں، ہم کچھ سوال کرنے جاتے ہیں، چلا جا. نہیں، غلط. جو طلباء کے ساتھ جتنی ہمدردی، جتنا اخلاص کے ساتھ کام کرے گا، چاہے شعبہ دینیات کا ہو، چاہے حفظ کا ہو، چاہے کتب کا ہو، چاہے افتاء کا ہو، چاہے حدیث کا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول نے وہی فرمایا، فاستوصوا بہم خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی. تو ہماری غیر حاضری کے اندر میں آپ کا سب سے بڑا رول یہ ہوگا کہ کسی طالب علم پر آپ ظلم زیادتی نہیں کریں گے. جتنا آپ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اتنا آپ کا مقام ہوگا اور اتنی آپ کو لطف آئے گا پڑھانے میں. آپ کو پڑھانے میں مزہ بھی اسی وقت آئے گا کہ جب کیا بالکل یہ ہو کر، نسپکش ہو کر کہتے ہیں، گجراتی میں کہتے ہیں نسپکش، یعنی کوئی پارٹی نہیں لینا، کوئی علاقے کو نہیں لینا، غیر جانبدار رہ کر آپ طلباء کو، اپنے حفظ والے اساتذہ حفظ کے طلباء کو، دینیات والے دینیات کے طلباء کو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دوستو، لاک ڈاؤن کے بعد ہندوستان بھر کے مدارس طلباء سے ڈاؤن آئے. صرف کوئی ایک مدرسہ نہیں، ہندوستان بھر کے مدرسے لاک ڈاؤن کے اندر میں ڈاؤن آئے. لیکن اس رب کریم کا احسان رہا کہ آپ کے جامعہ میں طلباء کی کمی نہیں آئی، طلباء دن بدن بڑھتے ہی گئے. تو ایسے مقام پر قرآن کہتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا ہی دردناک ہے.
تو آپ حضرات کو پہلی وصیت ہوئی کہ اللہ کے واسطے طلبا کے ساتھ مار دھاڑ بالکل نہیں. کوئی طالب علم نہیں چل رہا ہے، کمزور زیادہ ہے، تو آپ کے شعبے کے صدر کو لکھ دیجئے کہ میرے شعبے میں یہ تو بچے کمزور ہیں. آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن تم مار دھاڑ کرو گے نہیں، خدا نہ کرتا کسی کو آنکھ میں لگ گیا، کسی کو کان میں لگ گیا، کسی کو ناک میں لگ گیا، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تمہیں ذمہ دار ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے سے سزا بھی دی جائے اس کے حدود میں رہ کر. حد سے زیادہ کوئی بھی کام میں صحیح نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں مولوی حذیفہ نے ایک اعلان کیا، مجھے کہا کہ ابا ایسا کر رہے ہیں کہ یہ طلبا جو ہیں، کیا بات ہے بیٹا؟ ہاں، کپڑے کا. کہا کہ یہ بچوں کے کپڑوں کا انتظام اپنا کر دیتے ہیں. میں کہا کر دو، جیسے ہم دینیات کے بچوں کو، حفظ کے بچوں کو، تو کتب کے بچوں کو بھی کر دو. ہاں، مسئلہ یہ بنا موبائل کا. اصل بات یہ ہے کہ موبائل کی پابندی لائی، اور موبائل بھی وہ موبائل جو بڑے موبائل جو دنیا میں سنیما سے زیادہ برائیاں اس میں ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو بہت ضروری ہے اس پر بند کرنا. تو ماشاءاللہ ان کے دل میں اللہ نے حکمت ڈالی کہ بھائی کہیں بھی جو ہے ان کو چارجنگ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، سب کو نکال لیا. قابو میں ہے موبائل، تو قابو میں آ گیا. اور ایک طرف ان کو اعلان کر دیا کہ بھائی دیکھو تمہارے کپڑے مدرسہ جامعہ دھلائے گا. کتنے بجٹ بڑھ گیا اس کا؟ ایک ہفتے کا 40,000 روپے کا بجٹ بڑھ گیا. بھلے بڑھ گیا، لیکن ان کے اندر میں ایک احساس تو ہوگا کہ بھائی جامعہ ہمارے لیے یہ خدمت کر رہا ہے تو ہم ان کی بات کیوں نہ مانیں گے. تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک بات آئی تو میں نے فوراً قبول کر لی کہ بہت اچھا، کیونکہ میں پہلے سے طالب علم کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ تو میری طبیعت ہے، اور جو ایسا کام کرتا ہے مجھ کو اور زیادہ پسند ہوتا ہے. کوئی طلبا کے فیور کی بات کرے، طلبا کو نفع پہنچانے کی بات کرے. میں نے آپ کو نہیں سنا تھا کہ گزشتہ سال ایک آدمی آئے، کہا کہ مجھے حضرت میں آپ کے سب بچوں کو کپڑے سلانا چاہتا ہوں. مگر سلا دو. 10 لاکھ روپے کے کپڑے انہوں نے سال گزشتہ سلائے. اس سال وہ آئے کہ اس سال پھر ان کے رہنے کو پھر کر دو. اس سال بھی 10 لاکھ کے کپڑے اور 4 لاکھ 5 لاکھ روپے سلائی کے. اب یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، یہ کس کی طرف سے؟ اپنے ان کو بلانے نہیں گئے، انہوں نے کوئی ان کو فون نہیں کیا کہ بھی ہمارے بچوں کو کپڑے نہیں ہے. ایسا تو میں کبھی نہیں کہتا کسی کو، نہیں. تو مطلب یہ کہ آپ کے دل میں ایک بات ہے کہ میرے بچوں کی کس طریقے سے ہم مدد کریں. اپنے شاگردوں کے ساتھ مدد کرنے کا داعیہ استاد کے دل میں آنا چاہیے. یہ مجھے اصل کہنا ہے آپ کو. جو اپنے شاگرد کی کوئی طالب علم ہے بیچارہ غریب ہے، آپ جانتے ہیں اس کی یہ حالت ہے، تو آپ کے دل میں اس کی ہمدردی آنی چاہیے. اب اس سے جو ہو سکے آپ کریں، یہ بھی بڑی ہمدردی ہے. اور لیکن کچھ نہ دیں، لیکن آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آویں، تب بھی وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا کہ میں تو پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن میرے استاد نے میرے ساتھ اتنی ہمدردی کی کہ میں پڑھ گیا. ہاں، یہ تاریخ بندی ہے. استاد کی طالب علم کے ساتھ شفقت یہ ایک تاریخ بننے والی چیز ہے کہ بھائی میں تو مدرسے میں گیا، میرا تو دماغ بھی نہیں چلتا تھا، کوئی یاد بھی نہیں ہوتا تھا لیکن میرے استاد نے مجھ کو پڑھایا. تو یہ صفات آپ کے اندر آنے چاہیے. ہر طالب علم جامعہ کو اپنا سمجھے، اپنے ادارہ سمجھے، ادارے کا مفاد سمجھے، طلبا کا مفاد سمجھے، تب تو انشاءاللہ کوئی بات آپ کے یہاں کمی کی ہونے والی نہیں ہے. تو بہرحال یہ اللہ نے میرے لیے ایک سفر مقدر کر دیا. میرے پاس تو اس کے پیسے بھی نہیں تھے، اور جامعہ کے لیے نہیں جاتا، جامعہ کے لیے جاتا تو جامعہ ٹکٹ لیتا. مولانا عبد القدیر کے ساتھ ہم 22 سال گئے. کتنے سال؟ 22 سال حرمین کا سفر ہوا. لیکن وہ سفر ہوتا تھا کس کا؟
جامعہ کے لیے ہوتا تھا تو ٹکٹ جامعہ کے لیے لیتے تھے ہم، لیکن ابھی کا سفر جامعہ کے لیے نہیں ہے. ان کی دعوت پر میں جا رہا ہوں اور ٹکٹ کا اللہ نے بندوبست کر دیا. تو اس طریقے سے یہ سفر میرا ہونے جا رہا ہے. مولانا حذیفہ صاحب اور یہاں رہیں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ان کا سلوک تو آپ جانتے ہی ہیں. مولوی حذیفہ کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے، اللہ نے اس کو مقبولیت بھی دی ہے. وہ پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگ جتنا ان کے ساتھ ان کی بات مانیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کے ساتھ ہمیں آپ کو اپنا غلام نہیں سمجھتے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. عباد اللہ کے بندے ہیں. کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، یہ ہمارے خمیر میں نہیں ہے. آج تک ہم نے کسی مدرس کو نکالا نہیں ہے. ہاں کوئی قصور میں آ گیا ہو تو وہ نکل گیا ہوگا، وہ تو اس کی مقدر کی بات ہے کہ اس نے ایسے دھندے کیوں کر لیے کہ مجھے نکالنا پڑا. ایک آدمی مدرسے ٹائم پر آ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے، تو ہم کو کچھ دماغ خراب نہیں ہوا کہ چلتے بیل کو بھی ہم مارنا شروع کر دیں. نہیں، کوئی نہیں تمہیں چھیڑ سکتا، زندگی بھر تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. لیکن شرط یہ کہ اصول کے تحت سے آپ کا ٹائم ہے، اس ٹائم پر مدرسے میں آئیے، آپ نمازوں کا اہتمام کیجئے، اب خارج میں جو ڈیوٹی آپ کو دی جا رہی وہ کیجئے، بس ختم. اس کے علاوہ آپ کو مجھے سلام کرنے کی ضرورت نہیں، میں سلام کروں گا، مجھے آپ کے سلام کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نہیں، سلام کی ضرورت ہی نہیں، نہ سلام کی، نہ قیام کی، نہ کام کی. کام کی ضرورت ہے تمہارے لیے کہ تم کام کرو گے تو اچھا پاؤ گے، نہیں کام نہیں کریں گے تو پھر ہاذا فراق بینکم. اگر آپ مثال کے طور پر درج حفظ کا مدرس ہے، اس کا پورا کلاس کچا جا رہا ہے تو میں کیا کروں گا؟ یہ بچوں کے مستقبل کا بگاڑ ہو رہا ہے. ماں باپ نے حافظ بنانے کے لیے بھیجا ہے اور آپ نہ دور سنتے ہیں نہ سبق سنتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے موبائل کرتے رہتے. موبائل پر کنٹرول ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، دینیات میں برابر. موبائل ہمارے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. گھر پر رکھیے، آپ گھر میں موبائل رکھیے، کون منع کرتا ہے؟ 2 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد آپ جتنے گھنٹے گھر پر آپ موبائل سے کچھ بھی کرو، دیکھو، بات کرو، دنیا بھر سے بات کرو، ہمیں کوئی مطلب نہیں. لیکن مدرسے کے وقت میں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے. مدرسہ اپنے کو 1 منٹ کا پیسہ دے رہا ہے تو یہ پیسہ آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال یہ بہت ضروری بات آپ سے کرنی تھی کہ میں جا رہا ہوں. نظام مولانا حذیفہ صاحب اور ان کے رفقا اور جو آپ کے صدور ہیں وہ جو کچھ ہیں وہ کریں گے، آپ اپنے اس کا اہتمام کریں. دوسری بات جو الحمدللہ پچھلے سالوں قرآن کریم کی تلاوت کا ہم نے آپ کو ایک تلقین کی تھی کہ بھائی قرآن کریم کی تلاوت ہم مولوی لوگ نہیں کرتے. ایک بہت بڑی ہم علماء کی کمزوری ہے. تو پھر ہم نے کہا تھا کہ بھئی قرآن کریم میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی تلاوت کرو اس قرآن کی جو آپ پر وحی کیا گیا ہے. قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اور آگے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس میں بھی ہم پیچھے ہیں. ایک استاد اور عالم ہو کر نماز میں سستی کرے گا، اس کی جرکات جائے گی، اس کی جماعت جائے گی، لا یناسب، کسی حال میں جائز نہیں. کیوں؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ آپ کے مسلک پر ہیں. آپ کے پاس پڑھنے والے بچے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہو رہے ہیں، آپ بازار میں جا رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ بھائی اذان ہو گئے، حضرت گھوم رہے ہیں ادھر. سنت نہیں پڑھتے ہم مولوی لوگ، سنت نہیں پڑھتے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے اپنی طالب علمی کی زمانے میں دارالعلوم فلاح دارین کی مسجد میں پڑھ کر سنایا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جو آدمی نوافل چھوڑتا ہے وہ سنتیں بھی چھوڑ دے گا، اور فرماتے ہیں جو نوافل اور سنت چھوڑے گا وہ فرائض کو بھی چھوڑے گا، اور جو فرائض کو چھوڑے گا وہ اس کے لیے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ اکبر! دیکھیے نفل کہاں جا کر پڑا؟ ترک فرض پر۔ تو ہم استاد ہیں، ایک استاد نہیں، بعض استاد کو میں دیکھتا ہوں بہت جی خوش ہوتا ہے، نماز سنت نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کثیر من الاساتذہ لا يتوجهون الى اداء السنن والفرائض والواجبات۔ یہ آپ کی عادت آپ کے شاگردوں پر جاتی ہے، آپ کی عادت آپ کے شاگردوں کی طرف جاتی ہے کہ ہمارا حضرت نہیں پڑھتے، برابر ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو ہم ایک احاطے میں ایک ماحول میں رہنے والے لوگ ہی اگر سنت اور نوافل اور نہیں پڑھیں گے تو فرائض بھی جائے گا۔ لہذا ہر استاد اپنے اوپر لازم کرے کہ وہ سنن اور نوافل کا اہتمام کرے، اور تہجد پڑھنے کا ٹائم تو میں سب پر نہیں کہتا، لیکن درجہ حفظ کے اساتذہ کہ جو اٹھتے ہیں ان کو تو میں کہوں گا کہ وہ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ وضو کر کر آئیے، اپنے کلاس میں 2 رکعت 4 رکعت پڑھیے، تاکہ آپ کے بچے بھی دیکھیں گے۔ ہاں، اور جو لوگ اپنے گھر پر رہ کر تہجد پڑھتے ہیں وہ تو سونے پہ سہاگ ہے، وہ سونے پہ سہاگ ہے، لیکن ہمارے حفظ کے اساتذہ، کتنے اساتذہ حفظ کے؟ 131 اساتذہ درجے حفظ کے، جو ماشاء اللہ 4 کب اٹھ جاتے ہیں؟ 3:45 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ اب ان کا کام کچھ نہیں، گھر پر سنت گھر پر نہ پڑھے، لیکن اگر آپ آ گئے اور اپنے وضو کر کر آئے اور اپنی درسگاہ میں ہی آپ نے 2-4 رکعت نماز پڑھ لی، بچے وہاں تک یاد کریں گے اور آپ نماز پڑھ لیں گے، تو یہ بچے زندگی بھر بھولیں گے نہیں کہ میں حافظ بنتا تھا، میرے استاد آ کر روزانہ پہلے تہجد پڑھتے تھے۔ بھائی کون کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو۔ ماشاء اللہ، درجے حفظ والوں سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ میں عورت سے تو مطالبہ اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں کہ میں روزانہ نہیں اٹھتا ہوں، صاف بات ہے، لیکن جو اٹھتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ تہجد کا بھی اہتمام کریں، کرنا تو ہمیں سب کو چاہیے۔ فَلْيَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ مقام محمود تک جانا ہے تو تہجد پڑھو، بھائی جانا ہے، ارے بولو تو بولو، کتنے ہاتھ اونچا کرو، سبھی تہجد پڑھے، بس دعا کرو اللہ مجھے ہی پڑھنے والا بنا دے، میں بھی کر رہا ہوں، ضروری ہے۔ میں صاحب کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا کیوں کہوں کہ میں ایک چیز نہیں کر رہا، میں تہجد کا پابند نہیں ہوں، لیکن یہ غلط ہے، یہ عادت میری صحیح نہیں ہے۔ میرے والد اخیر تک میرے سے اسی پر گرم ہوتے تھے کہ کیا تو مولوی ہو گئے، تہجد نہیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے۔ ہاں، ہمارے والد کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہی رہتا تھا یہ کہ مولوی ہو گئے، تہجد نہیں پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے۔ تو ہمارے والدہ مرحومہ بیچاری، وہ کہا کہ ابھی رات کو 12 بجے تو آیا نہیں، سو ہے نہیں، کب اٹھا؟ تو کہا کہ تو ہی بگاڑ رہی سب کو۔ میں کر لو اس کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ماں کو تو بچوں سے ہوتا ہی ہے۔ تو ایک بات ہے، یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی جو قدر کرنی چاہیے نہیں کی ہے۔ جن کے ماں باپ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ ہاں، ماں باپ کی قدر بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے تو تمہاری اولاد تمہاری قدر نہیں کرے گی، یاد رکھو۔ اور علماء اس میں بدنام ہے۔ ہاں، یہ بتا رہا ہوں میں، ہر ایک کو
وبالوالدین احسانا، قرآن کہتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہاں، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ماں باپ کو اف تک مت کہو، ولا تنهرهما ان کو جھڑکو بھی مت، وقل لهما قولا کریما اور ماں باپ کے ساتھ بھلی بات کرو. قرآن عجیب انداز سے سمجھا رہا ہے. اچھا، اب جو اساتذہ کرام سبھی بیٹھے ہیں، ایک تو ترجمے قرآن کے تعلق سے میرے دل میں آج کل بہت ایک بات چل رہی ہے کہ ہمارے پاس درجے عربی اول میں 600 طلبہ ہے. بہت بڑی تعداد ہے. ہندوستان بھر کے کسی مدرسے میں 600 طلبہ عربی اول میں آپ کو ملیں گے نہیں. اب یہ تعداد آپ کے پاس ہے. عربی اول پڑھانے والے اساتذہ کو میں خاص طور سے تاکید کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس جماعت پر پوری توجہ دے، سبق اور دور سننے کا اہتمام کرے، اور عربی اول کے طلبہ کو قرآن کریم کے صیغے بتلاؤ. صیغہ ہے قرآن کے صیغے. اذان دلا دو. قرآن کے صیغے، یہ میں نے کہا ہے کہ بچوں کو میں نے اصل بات کل کہا ہے کہ 2 3 بچے صیغے تلاش کرو. جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین پہ بات کرو. الذین یؤمنون کون سا صیغہ ہے؟ بس قرآن پڑھو اور صیغے، قرآن پڑھو اور صیغے. بچوں کو زندگی پر ترجمہ بھولیں گے نہیں. یہ بات میرے دل میں اللہ نے ابھی ڈالی ہے کہ ترجمے قرآن کے لیے صیغہ قرآن. اساتذہ جو ترجمہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ وہ محنت کرتی رہے ہوں گے، لیکن ان کی محنت ذرا لمبی ہوتی ہے. تقریر کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کی ضرورت ہے. ترجمے قرآن میں تفسیر کی ضرورت ابھی نہیں، وہ تو جلالین اور بیضاوی میں پڑھیں گے. لیکن اصل تو طالب علم کو نفس قرآن کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے، اور ترجمہ نفس قرآن کا ترجمہ ایجاد کرنے کے لیے الفاظ اور اس کے عوامل اور اس کے صیغے، بس یہ اگر یہ بچوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کون سا صیغہ ہے، کیا ہے، نفی ہے، لن ہے، کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ بچہ زندگی بھر قرآن بھولے گا نہیں. تو جو اساتذہ ترجمے قرآن پڑھاتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن کریم کے ترجمے کی طرف پوری توجہ دے. اچھا، حدیث پڑھانے والے اساتذہ کرام کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنے پاس طلباء کو حفظ حدیث کی طرف راغب کرے. حفظ حدیث، ہاں، عربوں کے ہاں یہ بہت ہے. میں نے شیخ کون سے شیخ عوامہ سے میری مسجد نبوی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ کو پوچھا حل فی دراستکم المحفوظات الحدیث؟ میں نے کہا اگر نہیں تو بن گیا نظام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا. تو شیخ عوامہ نے کہا کہ ھذا خطأ عظیم. میں نے جب کہا نا کہ نہیں حفظ حدیث ہمارے یہاں نہیں ہے تو کہا کہ ھذا خطأ عظیم. تو ان لوگوں کو میں نے آ کر سنا کہ بھائی میں نے تو صاف کہہ دیا، کیونکہ میں نے حفظ حدیث پر کام نہیں کیا، تو میں کیوں ایسا مسجد نبی میں بیٹھ کر ایسا جھوٹا بولوں کہ ہاں ہمارے حفظ حدیث ہوتا ہے. میں تو نہیں بولا بھائی، میں نے کہا نا ہمارے نہیں ہے. لیکن نہیں، شیخ لازم حفظ الحدیث، طلبا کو حفظ حدیث پر کام کرانا چاہیے. تو ارے وہ کون سی حدیث عربی سوم چاروں میں ریاض الصالحین ہے، مشکات ہے، وہ اساتذہ اپنے طلبا کو کچھ نہ کچھ حدیث کا ذخیرہ ان کے دماغ میں ڈال لیں. اذان ہوگی؟ ہاں. تو بہرحال یہ چند باتیں گزار کر دی، اور میرا یہ سفر مکمل 1 مہینے کا ہے. آپ حضرات خوب جم کر اپنا کام سے کام کریں،
کوئی چھٹی وغیرہ لینے کی کوشش نہ کریں اور طلباء پر ظلم زیادتی نہ کریں اور یہ کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وسلم. اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللہ ہمارے نظام کی حفاظت فرما، ہمارے ہر طالب علم کی حفاظت فرما. اللہ مطبخ کے نظام کو بہتر سے بہتر بنا. اللہ ہمارے سارے نظام اور تعلیمی نظام کو بھی بہتر سے بہتر بنا. طلباء کو پڑھنے پڑھانے کا شوق عطا فرما. اساتذہ کو امانت داری دیانت داری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہونے والے حرمین سفر کو اللہ جامعہ کے حق میں قبول فرما. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.